کہ وہ آئیں اور خطاب کریں بآواز بلند تر صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح لذكره وخلق الأشياء وناطقة بحمده وشكره الصلاة والسلام على نبيه أبي القاسم محمد وعلى أولي المكارم والجود الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وعلى نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفا یاب سحر نصیب فرمائے۔ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے۔ جو افراد بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنے کے تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ انتہائی مشفق عزیز جناب سید سعید نقوی کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔
एक मरतबा आवाज़ बुलंद सलावत। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, मनक़बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का मुसाफिर आपके अज़हाने आलिया के बैत में मस्कन नशीन होना चाहता है। आपकी तवज्जुहात का तालिब हूँ और जहाँ सबने अशआर के ज़रिए तुज़के हुसैनी में नाम रकम करवाया है, वहाँ चंद मिसरे मुझसे भी समाज फरमा लीजिए। और मीर अनीस अलैहिर्रहमा अमीरुल मोमिनीन की शान में फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं कि सहल से, आसानी से, सहल से जिसने उखाड़ा दर खैबर वो अली, सहल से जिसने उखाड़ा दर खैबर वो अली, लोग कहते हैं जिसे कातिल अंदर, वो अली जो है मशहूर जहां नफ्स पैगंबर, वो अली। और अगला मिसरा लालो जवाहिर से तोलिएगा, जो है मशहूर जहां नफ्स पैगंबर, वो अली, मर्तबा जिसका है कुरान से पढ़कर, मर्तबा जिसका है कुरान से पढ़कर, वो अली जिसने सरे अहले सितम तोड़े हैं, दोषे अहमद पे कदम रख के सनम। کہ پروردگار دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے، پروردگار تو دکھا
ایک بت شکن کا یہ عالم جو کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر میرے سامنے سے پردے ہٹا دیے جائیں تو میرے جہنم میں کافن عزیزان گرامی، قرآن حکیم میں 56واں سورہ واقعہ کی انتہائی لطیف اور انتہائی جامع آیہ مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اور قرآن حکیم کی ہر ایک آیت اپنے اندر مفاہیم کے دائرۃ المعارف رکھتی ہے، اپنے ہر ایک حرف میں ایک دائرۃ المعارف پوشیدہ ہے، ایک جہان معنی پوشیدہ ہے۔ اور جب بھی توجہات میری طرف رکھیے گا، جب بھی کوئی اس قرآن حکیم کے ساتھ، اس قرآن عظیم کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے تو قرآن حکیم اپنے مفاہیم اس کے قلب پر منکشف کرتا ہے، قرآن حکیم اپنے مفاہیم اس پر عیاں کرتا ہے، اور جیسے جیسے قرآن حکیم کے مفاہیم عیاں ہوتے چلے جاتے ہیں تو چونکہ قرآن کے مفاہیم اور قرآن کے اثرات مجرد ہیں، اس لیے وہ مجرد اثرات جس انسان کے قلب سے مربوط ہو جائیں وہ اس انسان کو بھی مجرد کرتی چلی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ قرآن صامت کا اعجاز ہے، یہ قرآن صامت کا اعجاز ہے۔ اگر جملہ لیتے جائیے کہ اگر قرآن ناطق کا اعجاز دیکھنا ہو تو وہ منظر دیکھیے کہ جب قرآن ناطق کفِ دست پلٹ کر برہنہ پا ہو کر نماز پڑھانے نکلے تو در و دیوار تکبیر سے استقبال کرتے ہیں۔ یہ قرآن ناطق کا اعجاز ہے۔ اور عزیزان گرامی، قرآن صامت کے اعجاز سمیٹنے ہوں تو ہمیں قرآن ناطق سے سلسلہ جوڑنا ہوگا۔ اگر قرآن صامت سے اعجاز لینا ہو، قرآن صامت سے اعجاز کشف کرنا ہو تو ہمیں پہلے ایک سلسلہ، ایک رشتہ قرآن ناطق سے مربوط کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اس چیز کی دلیل درکار ہے تو ایک قرآن پڑھنے والا جب جناب قمبر نے سنا تھا تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ابھی قرآن اس کے حلق سے نہیں اترا، قرآن ابھی اس کے حلق سے نہیں اترا، یعنی قرآن کے حلق سے اتار کر قلب میں داخل کرنے کے لیے ایک طہارت کافی نہیں ہوتی جو جسم کی ہوتی ہے، بلکہ ایک اور طہارت چاہیے جسے لہو کی طہارت کہتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، یہ قرآن حکیم کا اعجاز ہے۔ اور عزیزان گرامی، اگر آپ اس کا ظاہر دیکھیں، قرآن حکیم کا ظاہر دیکھیں تو قرآن عظیم کا ظاہر زبان عربی عظیم میں ہے، قرآن حکیم کا ظاہر، قرآن مجید کا ظاہر زبان عربی عظیم میں ہے۔ اور اگر قرآن عظیم کا باطن دیکھنا ہو تو وہ جیسے ظاہر زبان عربی عظیم میں ہے تو باطن فقط علی حکیم میں ہے۔ قرآن کا کی زبان
مقدرنا کی تشریح پر اشرا پڑھ دیا جائے تو تشنگی ختم نہیں ہو سکتی۔ جو مفاہیم نحن قدرنا کے ضمن میں قبلہ محترم جناب قمر ظہور نقوی صاحب کے لیے بھی صحت و سلامتی کے لیے باغاز بلند سلام، بارے دیگر سلام۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا۔ اب اگر فقط نحن قدرنا بھی تشریح کی جائے تو اس پر کئی اشرے درکار ہوں گے، لیکن فقط اجمالی طور پر اس کی وضاحت کر کے آگے گزر جاؤں تو عزیزان گرامی، ہر انسان کی، ہر بشر کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، ہر بشر کا کوئی حسن و جمال ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مال اور دولت اس دنیا کے لیے زینت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کے لیے، دنیا کی زندگی کے لیے زینت ہے، لیکن انسان کی زینت کیا ہے؟ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت تلاش کرو مسجد میں۔ اور یہ بلاغت کا اصول ہے کہ کہیں پر جز کا ذکر کر کے کل مراد لیا جائے اور کہیں کل کا ذکر کر کے جز مراد لیا جائے۔ اپنی زینت، اے بنی آدم، اپنی زینت تلاش کرو مسجد میں۔ اللہ نے مسجد کا لفظ استعمال کر کے جز کو رکھا اور کل کے طور پر ہر وہ کام رکھا جو للہ کیا جائے۔ اللہ نے ہر اس کام کو کل کے طور پر رکھا جو للہ کیا جائے، یعنی جس کام کو اللہ کے لیے کیا جائے وہ تو آپ کی زینت بن جائے، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ آپ کی زینت بن جائے۔ تو اس کام کے حسن و جمال کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جو کام آپ کے لیے اللہ کرتے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا۔ خدا اللہ حسن و جمال کو پسند کرتا ہے، اور جو شے اس کی طرف سے ہوگی اسے جمیل ہونا چاہیے۔ یعنی موت مر جانے کا نام نہیں، بلکہ ایک منزل سے آگے بڑھ کر بقا کے مراحل میں داخل ہو جانے کا نام ہے۔ اسی لیے جب بھی ایصال ثواب کی مجلسیں برپا کی گئیں، فنا کا یقین دلایا گیا، موت کا یقین دلایا گیا۔ عزیزان گرامی، آپ فنا کے لیے خلق نہیں ہوئے، آپ بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں، آپ بقا کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ فنا واقع ہوگی تو کہاں پر ہوگی؟ اس ظرف زمان و مکان میں، اس دنیا میں آپ پر فنا واقع ہوگی، لیکن آپ کی اصل بقا کب شروع ہوگی؟ جب وہ شے وارد ہو جائے گی جسے مقدر کر دیا گیا۔ اور عزیزان گرامی، اسی قدرنا کی تشریح کے لیے ایک مثال قائم کر رہا ہوں، اب آپ کی تائید درکار ہوگی۔ ایک مثال قائم کر رہا ہوں قدرنا کی تشریح کے لیے۔ ہم نے مقدر کر دیا، مقدر کرنا
کے لیے ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بیج تھا، آپ کے پاس ایک بیج تھا۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس سیب کا ایک بیج تھا۔ آپ نے اس بیج کو روئے زمین میں جا دی اور اس کے بعد اسے آب مرفق سے جلا دینے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتا رہا، اور پہلے وہ کوپل تھی، اس کے بعد پودا ہوا، اس کے بعد شجر ہوا، شجر پر شاخیں آئیں، شاخوں پہ پتے آئے، اور اس کے بعد اس پہ پھول لگے، اور پھول لگنے کے بعد اس پر سیب لگا، اور سیب لگنے کے بعد ابھی اسے اتارا نہیں جا سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ ترش تھا۔ سیب کو ابھی توجہ میری طرف رکھیے گا، سیب کو ابھی درخت سے اتارا نہیں جا سکتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی وہ ترش تھا۔ تو آہستہ آہستہ اس کی ترشی مٹھاس میں بدلنے لگی، اس کا رنگ اصل رنگ میں تبدیل ہونے لگا، سبزہ سرخی میں تبدیل ہونے لگا، اور ایک منزل وہ آئی، خاص توجہ، ایک منزل وہ آئی کہ باغبان نے چاہا کہ اب سیب شاخ پر لگا نہ رہ جائے، باغبان نے چاہا کہ اب سیب شاخ پر لگا نہ رہ جائے۔ جب سیب کو باغبان نے اتارا ہوگا تو شاخوں کو درد ہوا ہوگا، پتوں کو دکھ ہوا ہوگا، لیکن سیب نے فرحت محسوس کی ہوگی۔ سیب نے فرحت محسوس کی ہوگی۔ اسی طرح جنین سے آغوش مادر میں آیا، آغوش مادر سے پروان چڑھا، ایک قد و قامت تک پہنچا، اور قد و قامت تک پہنچنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی آنے لگی، علم آنے لگا، معرفت آنے لگی، اور اس کے بعد باغبان حقیقی نے چاہا کہ اب یہ وجود اس ظرف زمان و مکان کے لیے نہیں رہ گیا، تو اس کے لیے اس عالم کا دروازہ کھول دیا کہ جہاں پر اس کی بقا کے مراحل شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے عزیزان گرامی، وہ باغبان حقیقی جانتا ہے کہ کب کس انسان کو اس گلزار ہستی سے نکال کر گلزار دہر میں پہنچانا ہے۔ اور عزیزان گرامی، نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم اس سے عاجز نہیں آ گئے کہ تمہاری مثال خلق کریں۔ یہاں پر اس آیت میں بے پناہ موضوعات ہیں، اس میں قضاء و قدر کا فلسفہ موجود ہے، اس میں موت و حیات کا فلسفہ موجود ہے، اس میں حیات بعد الموت کا فلسفہ موجود ہے۔ ہم عاجز نہیں آ گئے کہ ہم تمہاری مثال خلق کریں، اور کیا کریں؟ اور تمہیں ایک ایسا سطح وجود عطا کریں کہ جسے تم نہیں جانتے، تمہیں ایک ایسا سطح وجود عطا کریں کہ جسے تم نہیں جانتے۔ خاص توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اس دنیا میں آثار حیات کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ ایک شخص زندہ ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ آثار حیات کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ اس
یعنی میں خاموش بیٹھا رہوں، نہیں معلوم ہوگا کہ پڑھنا جانتا بھی ہوں یا نہیں، لیکن میرے ہاتھ میں قلم دے دیجئے، جیسے ہی قلم سے تعلق قائم ہوگا صلاحیتیں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، یعنی متعلق اشیاء سے تعلق قائم ہوتا رہے گا، صلاحیتیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ جب منبر سے تعلق قائم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ کسی ادنا درجے پر کوئی خطابت جانتا بھی ہوں یا نہیں، یعنی جیسے جیسے متعلق چیزوں سے تعلق قائم ہوتا رہے گا صلاحیتیں ظاہر ہوتی رہیں گی، اور اسی تعلق کی بنیاد سے معلوم ہوگا کہ یہ حیات بخش ہے، اس میں حیات موجود ہے، یعنی آنکھوں سے روح کا تعلق قائم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ حیات موجود ہے، کانوں سے روح کا تعلق قائم ہوگا تو معلوم ہوگا کہ حیات موجود ہے، لیکن یہ آثار حیات ظاہر ہوتے ہیں اس دنیا میں، اس دنیا میں آثار حیات تعلق سے ظاہر نہیں ہوتے، اس عالم دہر میں، عالم ذر میں، عالم محشر میں، عالم برزخ میں، عالم میزان میں تعلق سے حیات ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ حیات ظاہر ہوتی ہے تجرد سے، حیات ظاہر ہوتی ہے تجرد سے، تجرد یعنی بے تعلقی، تجرد یعنی بے تعلقی، یعنی جب آنکھوں سے روح کا تعلق ٹوٹے گا تو معلوم ہوگا کہ دیکھنے کی صلاحیت کتنی ہے، یعنی جب کانوں سے روح کا تعلق ٹوٹے گا تو معلوم ہوگا کہ سننے کی صلاحیت کتنی ہے، اور عزیزان گرامی یہ ہے آپ کے تجرد کا کمال، یہ ہے آپ کے تجرد کا کمال کہ جیسے ہی روح و جسم کا تعلق ٹوٹا آپ کے اختیارات بڑھ گئے، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر سواری کے جا سکتے ہیں، آپ ایک وقت میں مختلف مقامات پر ایک آن میں ہو سکتے ہیں، یہ ہے آپ کے تجرد کا کمال، یہ ہے خاص توجہ، یہ ہے آپ کے تجرد کا کمال۔ اگر آپ کا تجرد ایسا ہے تو وہ تجرد کیسا ہوگا، اگر آپ کا تجرد ایسا ہے تو کمال تجرد کیا ہوگا، جب تجرد آپ کو حاصل ہوگا تو جسم یہیں پر ہوگا، روح سیر کر رہی ہوگی، لیکن کمال تجرد میں، مافوق تجرد میں جہاں جہاں روح جائے گی وہاں وہاں جسم جائے گا۔ یہ ہے آپ کے تجرد کا کمال کہ جہاں آپ کا جسم یہیں رہ جائے گا اور آپ کی روح سیر کر رہی ہوگی، اور عزیزان گرامی مافوق تجرد میں، کمال تجرد میں جہاں جہاں روح جائے گی وہاں وہاں جسم جائے گا، اور اسی طرح مافوق تجرد میں، کمال تجرد میں ایک بشر، ایک انسان مسجد اقصیٰ میں پہنچا، مسجد اقصیٰ میں پہنچنے کے بعد اور آگے بڑھا، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ اور آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا، اتنا آگے بڑھا کہ یکا یک صوت علی گونجنے لگی،
عزیزان گرامی جب آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہوگی، آپ کی روح جب جسم سے بے تعلق ہو جائے گی، تب معلوم ہوگا کہ تصرف کی طاقت کتنی ہے، تب دیکھنے کی طاقت کتنی ہے۔ اور جب کسی بشر سے، جب کسی انسان سے روح کا تعلق دنیا میں رہتے ہوئے ٹوٹ جائے، جب کسی کا تعلق دنیا میں رہتے ہوئے ٹوٹ جائے، تب چاہے کرتا کئی میل دور ہو، تو جناب یعقوب فرما رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے یوسف کی خوشبو سون رہا ہوں۔ اور عزیزان گرامی یہ ہے جب روح و جسم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، تب آپ کے تصرف کی یہ طاقت ہوتی ہے کہ آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر ہو سکتے ہیں، آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ مقامات پر موجود ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے تجرد کی کیفیت، یہ ہے آپ کے تجرد کا کمال۔ اور اگر آپ کو اپنے اس تجرد کی کیفیت پر اعتراض نہیں ہے، تو اس بات پر اعتراض کیسے ممکن ہے کہ علی ایک جگہ نہیں بلکہ 40 جگہ ہو؟ اور عزیزان گرامی یہ ہے آپ کے تجرد کی کیفیت۔ اور خدا کی قسم ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ تجرد کبھی محسوس نہ ہوتا اگر اللہ خواب کی کیفیت نہ رکھتا۔ ہمیں خواب میں کچھ درجے تک تجرد محسوس ہوتا ہے۔ اور عزیزان گرامی میں نے مختصر کر دیا، یہ ہے ہمارے تجرد کا کمال۔ لیکن جہاں کمال تجرد ہو، آخری جملہ لیتے جائیے، جہاں کمال تجرد ہو، جہاں مافوق تجرد ہو، تو اس وجود پر ممکن ہے کہ وہ تجرد فقط اپنے وجود پر لاگو نہ کرے، بلکہ جو بھی اس کے احباب میں موجود ہو وہ بھی اس تجرد کے تصرف میں آ کر اس کے ساتھ تید العرض کر سکیں۔ اور عزیزان گرامی یہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا۔ اور یہ موت کو مقدر کرنا انسان کی بقا کے مراحل کے لیے ضروری تھا۔ لیکن ایک ہے موت کا وارد ہو جانا، ایک ہے موت کا آ جانا، لیکن ایک اور منزل ہے جس میں انسان ہر موڑ پر مرتا ہے، جس میں ایک انسان ہر ایک گلی کے موڑ پہ مرتا نظر آیا۔ کہیں اس پر پتھر مارے گئے، کہیں اس پر انگارے مارے گئے۔ اور عزیزان گرامی اسی وجہ سے جب اس انسان کامل سے پوچھا گیا کہ آقا بتائیے آپ پر سب سے زیادہ ظلم کہاں پر ہوا، علی اکبر کا نام نہیں لیا، جناب علی اصغر کا نام نہیں لیا، جناب سکینہ کا نام نہیں لیا، جناب قاسم کے ٹکڑوں کا نام نہیں لیا، جناب اون و محمد کے لاشوں کا نام نہیں لیا، بس ایک نام 3 دفعہ لیتے رہے اور فرماتے رہے الشام الشام الشام۔ نہ جانے شام کے بازار میں کیا گزری تھی کہ جناب زین العابدین کو تمام زندگی کبھی بھولا نہیں ہے کہ جناب زینب کے
قدم نہیں رکھا تھا۔ یہ وہ بیویاں تھیں جنہوں نے اگر کبھی سفر کیا تو رات میں سفر کیا، لیکن جب چادر چھینی گئی تو کبھی نیزے کی انی کے ساتھ چھینی گئی۔ عزیزان گرامی، جناب زینب نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، جس جگر کا مظاہرہ کیا، وہ عزیزان گرامی کو دنیا میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ عالم یہ تھا کہ حسین کٹے ہوئے پیچ کے ساتھ، امامے کے پیچ کٹے ہوئے تھے، زخمی حالت میں جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے، فرماتے ہیں بہن کوئی پرانا لباس دے دو، کوئی پرانا لباس دے دو۔ حسین کا پرانا لباس طلب کرنا فقط اس لیے تھا کہ کوئی شہادت کے بعد اس لباس کی بے حرمتی نہ کرے، لیکن ظالموں نے پرانے لباس